أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. صدق الله العلي العظيم. اس مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے، اس مجلس اعضاء کے ساتھ ساتھ ان ایام اعضاء میں جو عزاداریاں بھی ہم نے انجام دی ہیں، تمام عزاداریوں کی قبولیت کے لیے، زندگی کی شروعات سے اس مجلس اعضاء تک جو نیک عمل بھی ہم نے انجام دیا ہے، ان تمام نیک اعمال کی قبولیت کے لیے، اسی طرح کی نیک توفیقات در اہل بیت بارگاہ خداوند عالم سے جڑے رہنے کی ہماری زندگیوں میں آخری سانس تک، ہمارے بچوں میں، ہمارے نسلوں میں یہ توفیقات قیامت تک باقی رہنے کے لیے، زمانے کی گمراہیوں اور انحرافات سے ہم سب کی حفاظت اور ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل۔ کائنات کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات، تمام آفات، تمام مصیبتیں، تمام لڑائیاں، تمام جھگڑے اس وقت ختم ہوں گے جب اللہ کا معصوم امام دنیا میں حاکم ہو اور امام اس دنیا میں ظہور فرمائے۔ ان مجلسوں کی برکت سے امام کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ دیں محمد و آل۔ اللہ پاک کا بے انتہا شکر ہے کہ ایک اور مرتبہ اس مقدس عاشور خانے میں، جو امام حسین علیہ السلام کے مبارک نام سے منسوب ہے، حاضر ہو کر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات عرض کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ اللہ کے بعد بے حد شکر ہے نبی و آل نبی کا، جنہوں نے حقیر کو اس لائق سمجھا کہ اس عظیم مقام پر آ کر کچھ دینی باتیں جو ہم نے پڑھا ہے آپ تک پہنچا سکیں۔ انشاءاللہ کہ یہ توفیق ہماری اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے، اور اس کی قدر جاننے کی ہمیں اور آپ کو اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے حوالے سے زیادہ جانکاری حاصل کرتے ہوئے سمجھ کر عزاداری کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اس سال جو عنوان اللہ کی توفیق سے ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، آپ نے پوسٹر میں دیکھا ہے کہ کربلا اور دعا۔ یہ ٹاپک انشاءاللہ اس امام بارگاہ میں جب تک آپ کی خدمت میں رہیں گے ہم عرض کرنے کی تلاش اور کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ کہ جس امام کی مبارک نام سے یہ عزا خانہ ہے، امام ہماری مدد فرمائیں گے اور بہتر
حتی المقدور باتیں آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ جو عنوان ہم نے انتخاب کیا ہے، کربلا اور دعا، اس عنوان سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ مدینے سے شہادت تک اور شہادت سے قافلہ مدینہ واپس آنے تک، اس پورے راستے میں اور پورے سفر میں جو کاروان امام حسین علیہ السلام کے زبانوں سے دعائیں نکلی ہیں، ان دعاؤں کے حوالے سے روشنی ڈالیں گے۔ اس سے پہلے کہ خود دعاؤں پر گفتگو کریں، کربلا والوں کی اور کربلا والوں کی زبان سے نکلنے والی دعاؤں کی، اس موضوع کو ہم ایک اور رخ سے بھی بیان کر سکتے ہیں اور بھی عنوان دے سکتے ہیں، کربلا دعا کے اینگل سے۔ اگر ہم کربلا کو دعا کے زاویے سے دیکھنا چاہیں تو کیا علم، کیا معرفت، کیا نئی باتیں ہم کو حاصل ہوں گی۔ دیکھیں، کربلا کے لیے مثال اگر ہم عرض کرنا چاہیں، سمندر کی طرح ہے جو آپ کے شہر میں ہے، آپ دیکھا کرتے ہیں۔ سمندر کی طرف جانے والے لوگ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ کوئی ٹھنڈی ہوا کھانے کے لیے جاتا ہے، کوئی نہانے کے لیے جاتا ہے، کوئی مچھلی پکڑنے کے لیے جاتا ہے، کوئی موتی نکالنے کے لیے جاتا ہے، کوئی سامان ادھر سے ادھر پہنچانے کے لیے جاتا ہے، کوئی سامان ادھر سے ادھر لانے کے لیے جاتا ہے۔ دریا ایک ہے، لوگ لا حساب بے حساب لا تعداد ہیں۔ اگر آج ہم جا کر دریا کی ہوا کھا کر آ جائیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ دریا کی ہوا ختم ہو گئی۔ تمہارے حصے کی ہوا تم لے کر آ گئے ہو، دریا ہے، ہوا دیتی رہے گی۔ تم اپنے حصے کی مچھلی پکڑ کر آ گئے ہو، جب تک دریا ہے، دریا مچھلیاں دیتی رہیں۔ جب سے دریا بنا ہے لوگ ہوا کھاتے جا رہے ہیں، نہ دریا ختم ہوئی نہ دریا کی ہوا، نہ دریا ختم ہوئی نہ دریا کے موجودات، نہ دریا ختم ہوئی نہ دریا کے اندر کی موتیاں۔ کربلا بھی وہ عظیم دریا ہے جو عزادار آتے جاتے رہیں گے۔ کوئی اس کی ٹھنڈی ہوا کھاتا رہے گا، کوئی اس کی مچھلیاں لیتا رہے گا، کوئی اس کی موتیاں لیتا رہے گا۔ نیتیں، ارادے لوگوں کے الگ الگ ہوں گے، لیکن دریائے سخاوت کربلا تھا، ہے، قیامت تک رہے گا۔ یہ اب ہم جائیں دریائے کربلا کے قریب دعاؤں کے زاویے سے۔ اے کربلا تیرے دامن میں دعا کے حوالے سے کیا ہے؟ تو انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں آپ حضرات سنیں گے۔ شروعات میں بات کو تھوڑا سا مقدمہ بنا کر تیار کر کے آگے لے جانے کے لیے، ہم اور آپ، اگر ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ امام حسین اور آپ کے اصحاب نے کربلا میں شہادت جو پیش کی ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد شہادت حسین و اصحاب حسین علیہ السلام کیا ہے؟ تو ہم جواب دیں گے کہ دین بچانے کے لیے گئے تھے۔ یہی ہے نا جواب ہمارا، کہ امام نے شہادت پیش کی تاکہ دین بچ جائے۔ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو پارٹ آف دا دین کی بات کر رہے ہیں یا پورے دین کی؟ امام کیا بچانے کے لیے گئے تھے؟ دین کا ایک حصہ بچانے کے لیے گئے تھے یا پورا دین بچانے کے لیے گئے تھے؟ امام نے شہادت پیش کی تاکہ پورا دین بچ جائے۔ جب بھی ہم اپنے باتوں میں کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں جہاں پر کوئی محدودیت ہم نہیں بتاتے، تو وہاں پر سننے والا پورے کا معنی لے گا۔ اگر ہم کہیں کہ ہم نے ایک آدمی کو بچایا، ڈوبتے ہوئے آدمی کو بچایا، تو مطلب اس کو پورا بچایا ہے۔ اس کے پورے بدن کے ساتھ جو جو کپڑے وغیرہ جو چیزیں اس سے جڑی ہوئی تھی، ان سب چیزوں کو ملا کر ہم نے اس کو بچا لیا ہے۔ جب ہم کہیں کہ ہم نے آدمی کو بچایا، تو آدمی کو بچایا مطلب آدمی کے سر کو بھی بچایا، آدمی کے پیر کو بھی بچایا، آدمی کے تن کو بھی بچایا، آدمی کے لباس کو بھی بچایا جو اس سے جڑا ہوا تھا۔ تو امام نے جو کربلا میں شہادت پیش کی وہ دین کی حفاظت کے لیے۔ جب دین کی حفاظت کے لیے تو کمپلیٹ دین، مکمل دین، پورا دین۔ ہم اور آپ ایک واقعہ تاریخ میں پڑھتے ہیں، سنا ہے ہم نے،
جنگ خندق میں جب اسلام اور مشرکوں کی جنگ ہوئی، جنگ خندق کی تیاری میں رسول اسلام نے ایک تجویز سوچی تھی کہ دشمن سے بچنے کے لیے ایک خندق کھودا جائے، ایک گڑھا کھودا جائے، اور گڑھا گہرائی اور چوڑائی میں اتنا ہو کہ دشمن پار نہ کر سکے، تاکہ ہم اس طرح سے اپنے آپ کو بچا لیں، پھر کسی آئندہ فرصت میں دشمن پر ہم مقابلہ کریں گے، حملہ کریں گے۔ 20 دن سے زیادہ گزر گئے، دشمن کو خندق کے پار آئے ہوئے کوئی پار نہ کر سکا۔ ایک بہادر، ایک شجاع دشمن کے لشکر کا، جس کا نام عمرو ابن عبدود، اس نے پار کر دیا۔ پار کر کے اب مسلمانوں کی بستی اور ان کے قریب پہنچ کر اعلان کرنے لگا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے۔ رسول نے 3 مرتبہ کہا کوئی جائے، کوئی جائے، کوئی جائے۔ جب کوئی نہیں گیا تو امیر المومنین نے کہا میں جاؤں گا۔ تو حضرت امیر جب عمرو ابن عبدود کا مقابلہ کرنے کے لیے خیمے سے نکلے تو رسول خدا نے ایک جملہ فرمایا، بارز الایمان کلہ علی الشرک کلہ، آج پورا ایمان پورے شرک کا مقابلہ کر رہا ہے۔ تو حضرت علیہ السلام کو کیا سند دی رسول خدا نے کہ علی ایمان ہے، علی کل ایمان، پورا ایمان، مکمل شرک کے مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ اب امیر المومنین نے ایک جگہ فرمایا، جب آپ نے اپنے فضیلتوں کو بیان کرنا شروع کیا تو آپ نے کہا کہ انا صلاۃ المؤمن، میں نماز ہوں، انا حی علی الصلاۃ، میں حی علی الصلاۃ ہوں، انا حی علی الفلاح، میں حی علی الفلاح ہوں، انا حی علی خیر العمل، میں حی علی خیر العمل ہوں۔ جب امام نے یہ جملات فرمائے تو لوگ حیرت میں آ گئے، یا علی آپ نماز، آپ حی علی الصلاۃ، آپ حی علی الفلاح، آپ حی علی خیر العمل۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ رسول کا وہ جملہ تو نے نہیں سنا جب خندق میں رسول نے مجھے کہا تھا کہ علی کل ایمان ہے۔ کل ایمان، اگر ہم اپنے آپ کو کہیں مومن ہیں، اگر کوئی اللہ کو مانے نماز کو نہ مانے، کیا وہ مومن ہوگا؟ کوئی نماز کو مانے اللہ کو نہ مانے، نماز کو مانے نبوت کو نہ مانے، نماز کو مانے قیامت کو نہ مانے، نماز کو مانے امامت کو نہ مانے، روزے کو مانے نماز کو نہ مانے، نہیں ہو سکتا۔ ایمان اسی وقت انسان کا کامل ہوگا جب اصول دین اور فروع دین پر پورا یقین رکھتا ہو۔ اس پورے یقین کا نام ہے ایمان۔ رسول خدا نے فرمایا علی ایمان ہے، علی کل ایمان ہے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا انا صلاۃ المؤمن، میں مومن کی نماز ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے ہیں، شہادت پیش کرنے کے نتیجے میں پورا دین بچ جائے۔ اب پورے دین میں ہم یہ سوال کرنا چاہیں گے، جو ہمارا موضوع ہے کربلا اور دعا، کیا دعا دین کا حصہ ہے جس کو امام بچانا چاہ رہے ہیں اور امام شہادت پیش کر رہے ہیں کہ پورا دین بچ جائے، اس پورے دین میں دعا بھی ہے؟ تو ہم یہاں پر 2 مسئلوں پر پہلے غور کریں گے۔ پہلا، کیا دعا دین کا حصہ ہے؟ اگر دین کا حصہ ہے تو دعا کا مقام دین میں کتنا ہے؟ دعا کا مرتبہ، دعا کی جگہ دین میں کہاں ہے؟ ان 2 باتوں پر انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کیا دعا دین کا حصہ ہے؟ کیا دین کا جز ہے دعا؟ اس حوالے سے اگر ہم روایات کو دیکھتے ہیں تو روایات میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی دیندار ہونا چاہتا ہے اور دین کا خیمہ قائم اور اونچا رکھنا چاہتا ہے تو رسول خدا کی 3 حدیثیں ہیں۔ رسول خدا نے ایک حدیث میں فرمایا الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدین ونور السماوات والارض۔ دعا
مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے جس پر دین رکا ہوا ہے، دعا زمین اور آسمان کا اجالا ہے، نور ہے۔ تو یہاں پر رسول خدا نے فرمایا کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے اور دعا دین کا ستون ہے۔ ستون کے لیے جو معنی بتایا گیا، آج کے زمانے میں چیزیں کم ہیں، دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں، بہت کم ملتی ہیں۔ پرانا جو دور تھا، جس دور میں کپڑوں کے گھر ہوتے تھے، کپڑوں کے گھر میں درمیان میں ایک لکڑی کا سہارا دیا جاتا تھا، جس لکڑی پر پورا خیمہ رکا ہوا ہوتا تھا، اس درمیان کی لکڑی کو کہتے ہیں عمود عربی میں۔ تو نبی فرما رہے ہیں کہ دین کے خیمے کا عمود دعا ہے۔ ایک اور روایت میں اسی نبی نے فرمایا، ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ایک جگہ فرمایا دعا دین کا ستون ہے، ایک جگہ فرمایا نماز دین کا ستون ہے، ایک اور مقام پر نبی نے فرمایا العلی عمود الدین، علی ابن ابی طالب دین کا ستون ہے۔ یا نبی اللہ، آپ نے نماز کو بھی دین کا ستون کہہ دیا، آپ نے دعا کو بھی دین کا ستون کہہ دیا، آپ نے امیر المؤمنین کو بھی دین کا ستون کہہ دیا۔ اب ان تینوں میں سے ہم کون سا ستون قبول کریں، کون سا نہ کرے گا؟ تینوں صحیح ہے۔ نماز میں بھی دعا ہے، نماز کا ایک حصہ ہے دعا۔ تو جب دعا دین کا ستون، تو نماز کے اندر دعا، دعا دین کا ستون۔ تو امیر المومنین دین کے ستون ہیں۔ پھر میں نے خندق میں کہا تھا کہ کل ایمان ہے علی۔ جب کل ایمان ہے علی تو دین اور ایمان کا ایک جز ہے نماز۔ بغیر اس کے پھر مسئلہ نماز کے قبول ہونے اور نماز کے صحیح ہونے کا بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس روایت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ دین کا ایک جز، دین کا ایک عمود ہے دعا۔ اگر ہم اور آپ دین کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو دعا اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا۔ جب دین کا جز ہو گیا دعا، تو امام حسین علیہ السلام نے بھی کربلا میں اس کو استعمال کیا یا نہیں کیا، اس کو بچایا یا نہیں بچایا؟ ضرور بچایا ہے۔ جب دعا دین کا ستون ہے تو مولا حسین علیہ السلام شہادت پیش کر کے پورے دین کو بچانے کے لیے گئے ہیں، تو یہ بھی ایک حصہ ہو جائے گا۔ مقام کیا ہے دعا کا دین میں؟ ہم دعا کب کریں، کہاں کریں، کیسے کریں؟ دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وحی کی، یا موسیٰ تسأل عنی ما تحتاج الیہ، اے موسیٰ، اے نبی، جو چیز کی بھی تمہیں ضرورت پڑ جائے مجھ سے مانگو دعا کر کے، دعا سے مجھ سے مانگو۔ اللہ نے دعا کے مقام اور مرتبے کو بتایا کہ اے موسیٰ، اگر تمہارے جانوروں کی گھاس کی بھی تم کو ضرورت پڑ جائے تو مجھ سے مانگو، اگر تمہارے آٹے میں نمک کی بھی ضرورت ہے تو مجھ سے دعا کرو۔ آٹے کا نمک، بھیڑ بکریوں کی گھاس بھی دعا کر کے مجھ سے مانگو۔ تو صرف دعا مشکلات، تکلیفوں، مصیبتوں میں پڑنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ دعا ہر جگہ پر، یہاں تک کہ یہ جو دو باتیں اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیغام دیا، شاید پورے زندگی میں آج تک میرے سمیت آپ میں سے پتہ نہیں کتنے ہیں، ہم لوگوں نے کتنے ایسے ہیں جو نمک کے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے سالن میں نمک دے دے، اے اللہ ہمارے کھانے میں نمک دے دے۔ تو ہم نمک کو ایک معمولی چیز سمجھ کر کہتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کی ضرورت
نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ بھی دعا کر کے مجھ سے مانگو. ٹھیک، تو دعا یہاں پر بتایا گیا. جو آیت ہم نے پڑھی سورہ فرقان کی آیت نمبر 77، اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے قل، اے رسول سارے دنیا کو بتا دو. کیا بتاؤ میرے مالک؟ لولا ما یعبع بکم ربی، کبھی میرا اللہ تمہیں نگاہ اٹھا کر دیکھتا بھی نہ تھا، کبھی اللہ تمہاری طرف توجہ نہ کرتا. لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی تو کبھی اللہ تمہاری طرف نگاہ بھی نہ کرتا. اگر چاہتے ہو اللہ تمہاری طرف نگاہ کرے تو دعا کرو، دعا طلب کرو. اس آیت کے ذیل میں علماء بتاتے ہیں کہ دعا دو کام کرتی ہے. ایک انسان کو قیمتی بناتی ہے، ایک انسان کو قیمت عطا کرتی ہے. انسان کی کیا ویلیو ہے، یہ ویلیو دعا سے معلوم ہوتا ہے. اور انسان اگر ویلیو نہیں رکھتا تو دعا اس کو ویلیو دے دیتی ہے، اس کو قیمت دے دیتی ہے، اس کو قدر دے دیتی ہے. ایک مثال سے آپ کی خدمت میں واضح کریں. دعائے کمیل پہلے امام کی ہے، صحیفہ سجادیہ کی پوری دعائیں چوتھے امام سے ہیں، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام سے، اور بہت ساری دعائیں زیارتیں جو ہمارے پاس موجود ہیں جو اماموں نے طلب کی ہیں. ان دعاؤں میں اماموں نے جو مانگا ہے، جو طلب کیا ہے، کیا وہ ہماری طرح محتاج ہو کر اللہ سے مانگے ہیں؟ نہیں. رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا ارادہ کیا، لوگوں کو پتا چل گیا کہ نبی نے اپنی بیٹی کی شادی کا ارادہ کیا ہے. تو آج کی طرح اگر کہیں خوبصورت اور اچھے اخلاق والی لڑکی ہے، پیسے والے چلے جائیں گے وہاں پہ، یہ سوچ کر کے لڑکی والے ہمارا پیسہ دیکھ کر دے دیں گے، ہے نہیں. تو یہ کچھ ہمارے زندگیوں کی کڑوی حقیقتیں ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بیٹی جو با اخلاق تھی، نیک کردار تھی، شادی کے عمر میں اس کا داخل ہو چکی تھی. ایک غریب آدمی اس کے گھر رشتہ لینے کے لیے آیا. باپ کو معلوم تھا گاؤں کا آدمی ہے، جانتا تھا، پہچانتا تھا کہ غریب ہے. آنے کے بعد اس نے رشتہ مانگا تو باپ نے منع کر دیا کہ فی الحال ہماری بچی کا شادی کا ارادہ نہیں ہے. معلوم تھا کہ جو لڑکا آیا ہے وہ کردار نیک ہے لیکن جیب خالی ہے. جیب کے خالی ہونے کی وجہ سے اس نے لوٹا دیا. ایک ہفتہ دو ہفتہ گزرے، ایک مالدار بداخلاق جس کا کردار خراب لیکن جیب بھری ہوئی، وہ رشتہ لے کر آ گئے. جب وہ رشتہ لے کر آئے تو باپ نے بڑے احترام سے بٹھایا، پازیٹیو جواب دینے کا ارادہ کیا. جب پازیٹیو جواب دینے میں فائنل کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک سیکنڈ رک جائیں، جا کے بچی سے بھی پوچھ کے آ جاتا ہوں. بچی کے پاس گئے، بیٹی کے پاس، تو کہا بابا یہ تو بد اخلاق ہے، آپ اور میں جانتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتا، مسجدوں کو نہیں آتا، برائیوں میں مبتلا ہے، تو آپ کس جگر سے مجھے اس کے رشتے میں دینا چاہ رہے ہیں؟ کہا بیٹی انشاءاللہ شادی کے بعد سدھر جائے گا. پیسے کو دیکھ کر کہا کہ انشاءاللہ شادی کے بعد سدھر جائے گا. کہا کہ بابا کہاں سے سدھر جائے گا؟ اللہ سدھار دے گا. تو کہا بابا جو اللہ ایک بد اخلاق کو شادی کے بعد سدھار سکتا ہے، کیا وہ جیب خالی والے کو شادی کے بعد جیب پور نہیں کر سکتا اس کی؟ آپ اس کی غربت کو دیکھ کر واپس بھیج دیتے ہو. جو اللہ اس کا اخلاق صحیح کر سکتا ہے وہی اللہ اس کو دولت بھی دے سکتا ہے. لیکن آج کی بات کو دیکھ، کل شاید اچھا ہو جائے. اچھا ہونا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن مالدار ہونا ہو سکتا ہے. آج ہماری زندگی میں کتنے لوگوں کو ہم نے ایسے دیکھا جو کل کے فقیر تھے آج بنگلوں میں سو رہے ہیں. کتنے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو کل کے بنگلوں میں سوتے تھے آج فٹ پاتھ کے ہو گئے ہیں. پیسہ کب آئے گا کب نہیں معلوم، لیکن اخلاق وہ دولت ہے جو کبھی جانے والی نہیں. نبی نے ارادہ کیا تو مدینے کا سب سے مالدار آدمی رسول کی خدمت میں پہنچا.
جانے کے بعد سیدھا آفر دے دیا کہ یا نبی اللہ اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھ سے کراتے ہیں تو آج کے پیسے کے اعتبار سے مثال دے رہے ہیں آپ کی خدمت میں 200 کروڑ روپے کے ساتھ 5-6 بڑی گاڑیاں اور 7-8 بنگلے دے دوں گا. میری طرف سے مہر 200 کروڑ روپیہ، 5 بنگلے، 5 بڑی گاڑیاں آپ کی بیٹی کے لیے. اندر سے آواز آئی بابا کیا میں اس کا جواب دے سکتی ہوں؟ کہا بیٹی بسم اللہ جواب دے دو. کہا کہ اگر ایمان فاطمہ کا تم یہ قیمت لگا رہے ہو تو قیمت کم ہے. اگر فاطمہ کے ایمان کے لگ بھگ بھی ہو تو قریب آؤ، ورنہ یہ جو قیمت لگا رہے ہو میرے ایمان کی لگا رہے ہو تو تم بہت دور ہو. میرا ایمان ان دنیاوی دولت، رسول خدا سمجھ گئے کہ آدمی پیسے کے بل بوتے پر میرے گھر پہنچا ہوا ہے. کنیز سے کہا کہ تھوڑا قریب آ جاؤ، ایک خالی برتن میرے حوالے کرو. کنیز نے خالی برتن نبی کے حوالے کیا. نبی نے برتن کو الٹا کرنا شروع کیا، انڈیلنا شروع کیا. سونے کے اتنے سکے گر گئے، ادھر نبی، ادھر سونے کا پہاڑ، ادھر وہ آدمی. کہا کہ دنیا ہماری ٹھوکروں میں ہے، دنیا لے کر ہمارے سامنے نہ آؤ، ایمان لے کر آؤ ہمارے سامنے. تو انبیاء اماموں نے جو دعائیں کی ہیں وہ ہماری طرح محتاج ہو کر نہیں، ہماری طرح ضرورت مند ہو کر دعائیں نہیں کی ہیں. تو دعا کا ایک کام ہے کہ انسان کو قیمت، انسان کی جو قیمت ہے وہ قیمت بتاتا ہے، اور انسان جو بے قیمت ہے اس کو قیمت عطا کرتی ہے دعا. مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، آپ نے دیکھا مخصوصاً جو جوان ہوتے ہیں جو کسی کے عاشق ہو جاتے ہیں، چاہے کسی کھلاڑی کے ہوں یا کسی اور آدمی کے ہوں، جب کسی کے عاشق ہو جاتے ہیں، کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں، اگر کہیں پر وہ نظر آ جائے، کہیں پر وہ آدمی نظر آ جائے. ایک کرکٹر کی مثال لے لیں آپ. ایک کرکٹر کا کوئی جوان عاشق ہو گیا، فیلڈ سے یا کسی پارک سے یا کسی جگہ سے وہ باہر نکلا، انہوں نے دیکھ لیا، یہ اس کو پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں کھلاڑی ہے، لیکن آگے والا اس کو کہاں پہچانتا ہے؟ کروڑوں چاہنے والوں میں سے ایک ہے. یہ نام عطا پتا ایسا نہیں ہے کہ یہ پہچان لے. اب وہ کیا کرے گا؟ آگے والے کو اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے نام لے کر چلائے گا، اس کا فلاں صاحب فلاں صاحب. وہ جا رہا ہے، یہ چیختا رہے گا نام لے لے کر. اگر وہ ایک نگاہ اس کی طرف کر دے تو یہ کہہ کر خوش ہو جائے گا. اگر اس کے قریب آ کر ایک سگنیچر دے دے تو پوری دنیا وہاں رہنے والے لوگ کہیں گے کتنے خوش نصیب ہو بھائی، اس کھلاڑی نے آ کر آپ کے کاغذ پر یا آپ کے کیپ پر یا آپ کے کپڑے پر اس نے سگنیچر کر دیا ہے، اس نے فوٹوگرافی دے دی ہے، اس کو خوش نصیب مانیں گے. آدمی نے اگر نہ پکارا ہوتا تو وہ کھلاڑی اس کو دیکھتا یا نہ دیکھتا؟ نہ دیکھتا. ہمارے لیے بھی اماموں نے فرمایا ہے تمہارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ خدا تمہاری طرف دیکھے. جس طرح سے جوان کسی چاہنے والے کو پکارتا ہے، تم بھی یا رب یا رب یا رب کہو. خدا ایک نگاہ تم پر کر دے تو تمہاری قسمت جاگ جائے گی، تمہیں قیمت مل جائے گی. تو اماموں کی جو دعائیں ہیں. اور دوسری مثال، اگر وہی کھلاڑی جاتے جاتے خود بخود کسی ایک کے سامنے رک جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جانتا پہچانتا ہے. جس کے سامنے رک گیا، شیک ہینڈ کیا، اس کے ساتھ ایک فوٹو کھینچی، کچھ دیر اس سے باتیں کی، پھر چلا گیا. تو یہ جو خود رک گیا ہے، لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی کی قیمت کیا ہے. اس کھلاڑی کا اس کے سامنے جا کے رکنے سے پتا چلا کہ نہیں بھئی یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، کوئی قیمتی آدمی ہے. اماموں کی دعائیں خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ بتانے کے لیے کہ ہماری قیمت کیا ہے. جو ہماری دعاؤں کو پڑھے گا اگر بے قیمت ہے تو قیمتی بن جائے گا. دعائے کمیل امام علی علیہ السلام کی یہ بتاتی ہے کہ علی کون ہے، اور جو بھی اس دعا کو پڑھے اگر بے قیمت ہے تو اس کو قیمت عطا کر دیتی ہے. یہ دعا کا کام ہے. جب دعا کا اتنا مہم کام ہے تو کربلا میں امام حسین نے جو دین کو بچایا ہے، اس دین کا ایک حصہ ہے دعا.
وہ بھی بہت مہم حصہ. اماموں نے جو فرمایا، پہلی روایت میں نبی کریم نے جو فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار ہم دو کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایک دشمن پر حملہ کرنے کے لیے. ہتھیار کا دو کام ہے. اگر کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے تو ہم اپنے ہتھیار سے بچنا چاہیں گے، دفاع لیں گے، ڈیفنس کریں گے اپنا. ایک مرتبہ ہم چاہیں گے کہ دشمن حملہ کر چکا ہے تو اس پر اٹیک کریں. ٹھیک؟ تو ہماری دعاؤں بھی دو طرح کی ہیں. جب امام نے فرمایا، نبی نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو ہتھیار کا کام ہے دو. ایک کام ہے ہتھیار کا خود کی حفاظت کرنا، ایک کام ہے ہتھیار کا دشمن پر وار کرنا. اب یہ دو طرح کی بھی دعائیں ہمارے پاس، لیکن دونوں دعاؤں کا نام الگ ہے. ہتھیار ہتھیار ہی ہے. اگر بچا جائے تو ہو جائے گا دفاع، اگر مارا جائے تو ہو جائے گا حملہ. ہتھیار ایک ہے، کام الگ الگ ہو گئے، نام الگ الگ ہو جائیں گے. دفاع، حملہ. تو ہماری دعائیں جب ہتھیار ہو گئیں تو ہتھیار کبھی ہم دفاع کے لیے استعمال کرتے ہیں، کبھی حملے کے لیے استعمال کرتے ہیں. دعاؤں کا دفاع کیا ہے؟ کوئی آدمی بیمار نہیں ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، پروردگار مجھے بیمار نہ کر، پروردگار مجھے صحت باقی رکھ. اب یہ جو بندہ دعا کر رہا ہے، یہ دعا اپنے آپ کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے بچانے کے لیے ہے، بچنے کے لیے ہے. اب کوئی آدمی بیمار ہو گیا، اب یہاں پر جو دعا ہے بیماری سے نجات پانے کے لیے، خود کی حفاظت کے لیے. کسی نے آدمی کو تکلیف دے دی اور اس کو یقین ہے کہ میں اس کا بدلہ نہیں لے سکتا، تو کم از کم کیا کر سکتا ہے انسان؟ پروردگار اس کو برباد کر دے، اس کو نابود کر دے، اس کو واصل جہنم کر دے. یہ جو انسان کے زبان سے جملے نکل رہے ہیں، یہ دعا ہے یا نہیں ہے؟ یا اللہ اس کو برباد کر دے، اس کو نابود کر دے. تو یہ جو جملے ہیں، یہ جملے، اس کا نام بھی دعا ہے، لیکن ہم آگے والے کی بھلائی چاہ رہے ہیں یا آگے والے کی برائی؟ آگے والے کی برائی چاہ رہے ہیں. تو آگے والے کی برائی چاہنا دعائی انداز میں ہم جو نام دیتے ہیں اس کو کہتے بد دعا، یعنی اس کے لیے بری دعا کر رہے ہیں ہم. بد دعا بھی دعا ہے، لیکن آدمی کو ایک برا مطالبہ ہم اللہ کی بارگاہ سے کر رہے ہیں، اے اللہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے. روایتوں میں ہے کہ دو کام ہمیں کرنے کی تاکید کی گئی ہے. ایک کام روایت میں کہا گیا کہ جتنا ہو سکے ماں کی دعا لو، اور بھول کر بھی باپ کی بد دعا نہ لو. ماں کی دعا لو، باپ کی بد دعا سے بچو. بہت بڑی حدیث ہے یہ. کیوں؟ اس لیے کہ ماں محبت کا ایک وجود ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت ماں کی زبان سے بچے کے حق میں دعائیں نکلتی ہیں. باپ نہ بچے کے لیے جلدی سے دعا دیتا ہے، نہ بچے کے لیے جلدی سے بد دعا دے دیتا ہے. ماں ہو سکتا ہے دن بھر کئی مرتبہ ناراض ہو کر اپنے زبان سے کوئی بد دعائیا جملہ بچوں کے بارے میں کہہ دے. ٹھیک، کہہ دے کہ بیٹا تو فلاں ہو جائے. جو ماں اپنے بچے کے لیے کرے بیٹا تو فلاں ہو جائے، 2 منٹ کے بعد ماں کو پتا چلے کہ آپ کا بیٹا راستے میں ٹھوکر کھا کے گر گیا ہے، سب سے پہلے دوڑنے والی ہوتی ہے ماں. اس کے محترمہ ابھی آپ نے اپنے بچے کو بد دعا دیا، اب کیوں جا رہی ہے مدد کے لیے؟ کہتے ہیں ماں کی بد دعا صرف نوک زبان سے ہوتی ہے، دل سے نہیں ہوتی. باپ اسی وقت بد دعا دیتا ہے جب باپ کے دل کو درد پہنچے. روایت میں ہے
ماں کی دعا لو، باپ کی بد دعا سے بچو۔ کربلا کے واقعے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو کربلا کے واقعے میں امام حسین نے کئی جگہوں پر دعائیں دی ہیں، کئی جگہوں پر بد دعائیں دی۔ واقعہ کربلا میں امام حسین نے کئی جگہ پر دعائیں دی، کئی جگہ پر بد دعائیں دی، اور امام کی زبان سے دعا اور بد دعا ہمارے لیے، یہ بات آپ کے ذہن میں رہے، پورے آنے والی مجالس میں ہم ایموشنل ہو کر دعا اور بد دعا دیتے ہیں، امام کبھی جذبات میں آ کر نہ دعا دیتے ہیں نہ بد دعا دیتے ہیں، اس لیے کہ امام کی دعا بھی حکم پروردگار سے ہوتی ہے، امام کی بد دعا بھی حکم پروردگار سے ہوتی ہے۔ ہم آج دیکھ کر کسی کو دعا دیتے ہیں اور بد دعا دے دیتے ہیں، لیکن امام کسی کے آج کو دیکھ کر نہ دعا دیتے نہ بد دعا دیتے، نہ دعا دیتے نہ بد دعا دیتے۔ واقعہ ملتا ہے کہ امیر المومنین کا جو مشہور اللہم صلی علی مشہور قول جو ہم اور آپ سنتے ہیں کئی مرتبہ، کہ مولا نے ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کیا، سلونی قبل ان تفقدونی، جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ علی تمہارے درمیان سے چلا جائے۔ جب یہ اعلان امام نے ممبر سے فرمایا تو ایک آدمی نے نیچے سے اٹھ کر سوال کیا کہ یا علی یہ بتائیں میرے سر اور داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ یہ سنا ہے نا آپ نے؟ سوال کرنے والا کون تھا معلوم ہے؟ سوال کرنے والا جس نے کہا یا علی میرے چہرے اور سر میں کتنے بال ہیں بتائیں، سوال کرنے والا عمر سعد کا بابا سعد، جو کربلا میں آیا تھا، عمر سعد، جس نے پورے کربلا کے مصائب اور مصیبتوں اور ظلموں کی شروعات کی، جس ظالم نے، اس کا باپ سعد، عمر ابن سعد، سعد نے مولا امیر المومنین سے سوال کیا تھا یہ بتائیں میرے داڑھی اور سر میں کتنے بال ہیں؟ تو امام نے فرمایا اے ظالم، اگر میں بتا بھی دوں تو کیسا مانے گا؟ میرے بتانے میں کمی نہیں ہے، تیرے ماننے میں کمی ہے۔ مجھے جب پانی کے برستے ہوئے خطرات کا علم ہے تو تیرے داڑھی اور سر کے بالوں کی کیا اوقات؟ میں بتا دوں گا لیکن تو کیسے مانے گا؟ لیکن اتنا جان لے، ان بالوں کے پیچھے ایک چھپی ہوئی حقیقت ہے، وہ حقیقت میں بتا رہا ہوں۔ تیرے سر اور بال کے جتنے، تیرے سر اور داڑھی میں جتنے بال ہیں اتنے شیطان تیرے زندگی میں موجود ہیں، جتنے بال اتنے شیطان۔ پھر امام نے فرمایا اے سعد، تیرے گھر میں ایک نجس جانور پلے گا جو میرے حسین کا قتل کرے گا، خدا اس پر لعنت کرے۔ امیر المؤمنین نے جو بد دعا دی، آج کو دیکھ کر دی یا آئندہ کو دیکھ کر؟ امیر المؤمنین اور امام جب کوئی کسی کو دعا دیتے ہیں، کسی کو بد دعا دیتے ہیں، تو وہ دعا اور بد دعا انسان کے آئندہ پر، ہمارا جو ہوتا ہے، آج ہمارا بچہ ہمیں خوش کر گیا، دعا دے دیے ہم، 3 دن بعد دل توڑ دیا، بد دعا دے دیے۔ اگر امام کسی کو دعا دے دیں تو ہمیشہ دعا ہے، اگر کسی کو بد دعا دے دیں ہمیشہ بد دعا ہے۔ ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کریں، جناب حر سے امام حسین کی راستے میں ملاقات ہوئی، جناب حر نے راستہ روکا تو مولا امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر جناب حر کے حق میں ایک بد دعا دی، سکلت کا امک یا حر، حر تیرے ماں کے دل پر تیری موت کا داغ بیٹھے، یعنی تجھے موت آ جائے اور تیری موت کا درد تیرے ماں کے دل پر بیٹھے۔ جناب حر نے فوراً جواب دیا کہ مولا اگر یہ جملہ آپ کے لشکر اور آپ کے ساتھیوں میں سے آپ کے علاوہ کوئی اور کہتا تو پلٹ کر میں یہی جملہ اس کو کہہ دیتا،
لیکن اب میں نہیں کہہ سکتا۔ امام نے فرمایا حر کیوں؟ کہا کہ میری ماں ایک عام عورت ہے، آپ کی ماں فاطمہ زہرا۔ تو یہاں پر امام نے جناب حر کو جو بد دعا دی، یہ بد دعا شکل میں بد دعا تھی، حقیقت میں دعا تھی۔ امام جانتے ہیں کہ کس کو کہاں پر کیا جملہ استعمال کرنا ہے۔ جناب حر نے جیسے ہی صبح عاشور امام حسین سے ملاقات کی، امام کے قریب آ کر کہنے لگے مولا ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کہا بتاؤ حر کیا واقعہ ہے؟ کہا میں کوفے میں تھا، ابن زیاد نے مجھے بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ حر میں تجھے ایک ریسپانسبلٹی دے رہا ہوں، ایک ذمہ داری دے رہا ہوں، ایک ڈیوٹی دے رہا ہوں، جا کے انجام دو۔ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا سنا ہے کہ امام حسین مکے سے نکل چکے ہیں، کوفے کی طرف جا رہے ہیں، تمہارا کام یہ ہے راستے میں روکو، جب تک میرا آرڈر نہ آ جائے اس وقت تک امام کو آگے پیچھے جانے نہ دو، جنگلات کی طرف لے کر جاؤ۔ مولا یہ آرڈر لے کر میں کوفے سے باہر نکلا، ابھی کوفے کے بارڈر پہ پہنچا تھا، پیچھے سے ایک بلند آواز آئی حر جنت مبارک۔ کوفے کے پیچھے سے مجھے آواز آئی حر جنت مبارک۔ تو میں نے کہا کہ حر بیوقوف ہو گیا ہے تو جا رہا ہے امام وقت کے راستے کو روکنے کے لیے، اور جنت کی بشارت کی خواب و خیال کا سوچ رہا ہے تو؟ حسین کا راستہ روک کر کون جنت کو جاتا ہے؟ میں نے اس آواز پر توجہ نہیں کی مولا، صبح عاشور آپ کی بارگاہ میں آ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ آواز صحیح تھی۔ تو امام نے فرمایا حر وہ آواز کسی اور کی نہیں تھی، میں نے دی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تو کوفے سے یزیدی بن کر نہیں نکل رہا ہے بلکہ حسینی بن کر نکل رہا ہے۔ تو امام نے جو وہاں پر دعا بد دعا کی شکل میں دی، جو ہم نے بتایا حر کے قیمت کو بتانے کے لیے کہ حر کس ایمان کی بلندی پر فائز ہے، اس کوالٹی کو بتانے کے لیے امام نے دعا دی بد دعا کی شکل میں۔ اگر امام نے یہ جملہ نہ کہا ہوتا اور جناب حر کا جواب نہ آیا ہوتا تو کیسے پتا چلتا کہ حر کس ایمان کی منزل پر فائز تھے؟ کوئی دشمن بن کر آئے اور دشمن بن کر آ کر کسی کے احترام کا لحاظ رکھے نہیں ہو سکتا۔ دشمن جو جاتا ہے، دشمن ہر چیز کو پامال کرنے کے لیے جاتا ہے، چاہے وہ جان ہو، چاہے آبرو ہو، چاہے عزت ہو۔ لیکن جناب حر کا آنا ایک الگ طریقے کا آنا تھا، الگ طریقے کا آنا تھا۔ جناب حر نے فرمایا مولا یہ جملہ میں آپ کے بارے میں استعمال نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان محترم چند جملے دعا کے حوالے سے عرض کر کے انشاءاللہ کل سے ایک ایک دعا دیکھیں۔ امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو دعا پڑھ کر نکلے۔ جب کہا گیا کہ جانوروں کی گھاس تک کے لیے اللہ سے دعا کرو، آٹے کے نمک تک کے لیے اللہ سے دعا کرو، آٹے کے نمک کے لیے دعا دین بتا رہا ہے، تو کیا پورے دین کو بچانے کے لیے امام دعا نہیں کریں گے؟ دعا کا سہارا نہیں لیں گے؟ بے شک کربلا میں بہت ساری دعائیں ہیں۔ امام مدینے سے نکلنا چاہ رہے تھے، دعا پڑھ کر نکلے۔ مدینے سے مکہ پہنچے، دعا پڑھ کر اندر گئے۔ روز عاشور کی شروعات امام حسین کی دعا سے ہوئی۔ امام آخری رخصت کے لیے اپنے فرزند امام سجاد کی خدمت میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد فرمایا کہ بیٹا سجاد، آنے والے مرحلے بڑے سخت ہیں، ان مرحلوں کو کامیاب کرنے کے لیے ایک میں تمہیں دعا تعلیم دے رہا ہوں۔ یہ دعا میری ماں نے مجھے تعلیم دی تھی اور کہا تھا حسین جب بھی کوئی سخت مشکل آ جائے تو یہ دعا پڑھو۔ بیٹا جو دعا میری ماں نے مجھے تعلیم دی تھی اس وقت میں تجھے تعلیم دے رہا ہوں۔ بیٹا سجاد اس دعا کو پڑھ لے، کوفہ و شام تو فتح کر جائے گا۔ عاشور کی شروعات دعا سے، کوفہ و شام کے سفر کی شروعات دعا سے، مدینے سے باہر نکلنا دعا سے،
مکے میں داخل ہونا دعا سے، اور پورے واقعے کربلا میں دسوں دعائیں ہیں جو امام حسین اور اصحاب امام حسین کی زبان مبارک سے نکلی ہیں۔ اور دعا کی قدر اور منزلت اگر ہم جاننا چاہیں یہاں سے بھی جان سکتے ہیں۔ امام حسین آخری ملاقات کے لیے آئے اپنی بہن سے، اپنی بہن سے آخری ملاقات، بہن اور بھائی آخری جملے ایک دوسرے سے عرض کر رہے تھے۔ بہن سے گلے لگایا امام نے، بہن کو گلے لگا کر ایک جملہ کانوں میں امام حسین نے کہا جناب زینب کے، جس جملے کو تاریخ نے جناب زینب سے پوچھا کہ بی بی اس آخری وقت میں آپ کے بھائی نے آپ کے کانوں میں کیا کہا، تو جناب زینب نے بتایا کہ میرے بھائی نے مجھ سے کیا کہا کہ آخری مرتبہ میرے بھائی نے سینے سے لگا کر کہا، یا زینب لا تنسینی فی صلاتک اللیل، زینب نماز شب میں حسین کو دعا کرنا نہ بھولنا، اپنی نماز شب میں حسین کو دعا کرنا۔ یعنی یہ دعا کتنا مہم دین کا حصہ ہے کہ امام آخری ملاقات میں اپنی بہن سے یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ بہن آپ مجھے نماز شب میں دعا کیجئے گا۔ ہماری جان قربان جناب زینب کے امام حسین کے ساتھ دینے پر اور جناب زینب کے آنے والے مراحل پر جو استقامت ہوگی، اس استقامت کو جو امام حسین جانتے تھے، امام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بہن نماز صبح میں مجھے دعا کرے، ظہر کی نماز میں مجھے دعا کر دے، مغربین کی نماز میں مجھے دعا کر دے۔ امام نے نہیں فرمایا بہن نماز صبح میں مجھے دعا کرے، نماز ظہرین میں مجھے دعا کریں، نماز مغربین میں مجھے دعا کریں، بلکہ فرمایا بہن نماز شب میں مجھے دعا کریں۔ مولا بتانا چاہ رہے تھے زینب ایمان کی اس منزل پر ہے، جتنے مصائب آ جائیں واجب نمازیں تو دور، نماز شب بھی زینب کی چھوٹنے والی نہیں، نماز شب بھی چھوٹنے والی نہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں شام غریباں کے سارے مصائب ختم ہو گئے، سناٹا چھا گیا کربلا کے دشت میں، ظالم تھکے ہوئے تھے سو گئے، اور ہم اتنے سہمے ہوئے تھے کہ نیند نہیں آ رہی تھی، بس آنکھوں کو بند کیا ہوا تھا ہم سب نے۔ دیر رات ہو گئی، اچانک اس سناٹے میں میرے کانوں میں ایک آواز آئی، اللہ اکبر۔ میں نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا کہ شام غریباں یہ اللہ کو اکبر سے اور اللہ کو کبریائی سے کون یاد کر رہا ہے؟ امام سجاد کہتے میں نے آنکھوں کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا کہ کربلا کے خیموں کی جلی ہوئی خاک پر جناب زینب نماز شب کی نیت سے کھڑی ہوئی، نماز شب پڑھنے کی نیت سے جناب زینب کھڑی ہوئی ہے۔ امام حسین کو معلوم تھا کہ میری بہن نماز شب چھوڑنے والی نہیں ہے، ترک کرنے والی نہیں ہے۔ فرمایا بہن زینب نماز شب میں مجھ حسین کو دعا کر دینا۔ امام سجاد اپنی جدہ فاطمہ کی دعا کا سہارا لے کر کوفے و شام کے مراحل کے لیے گزرے۔ جب ان مرحلوں کے لیے گزرے، اللہ اکبر، کسی نے مدینہ واپس جانے کے بعد امام سجاد سے سوال کیا مولا آپ کو زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ تو امام ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ کہا کرتے تھے الشام الشام الشام۔ سننے والے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ شہادتیں کربلا میں تھیں، خیموں کا جلنا کربلا میں تھا، گھوڑوں کے ذریعے لاشوں کا پامال ہونا کربلا میں تھا، سیدانیوں کے زینتی آلات گوشواروں کو چھیننا کربلا میں تھا۔ یہ سارے مصائب کربلا میں تھے۔
शाम में तो कुछ खास हुआ नहीं। इमाम से कह लिया, सवाल कर लिया, मौला ये सारे मसाइब करबला में थे, आप क्यों शाम को याद करते हैं? तो इमाम ने फरमाया, शाम के दरबार और शाम के रास्ते में कुछ ऐसे मसाइब हुए जो मसाइब करबला से भी ज़्यादा हमारे दिलों को तकलीफ़ देते थे, करबला से ज़्यादा। उसने पूछ लिया, मौला वो क्या मसाइब थे, क्या मैं आपकी ज़बान से सुन सकता हूँ? अल्लाह अकबर। इमाम सज्जाद करबला वो शाम के मसाइब जिस इमाम ने अपनी आँखों से देखे थे, उस इमाम ने शाम के कुछ मसाइब ज़िक्र करने शुरू किए। कहा कि इन मसाइब की वजह से हम शाम को ज़्यादा याद करते हैं। कहा मौला क्या है? कहा कि जब हम मदीने से निकल रहे थे, मदीना छोड़ रहे थे, दोपहर का वक्त था, जनाब अब्बास ने ऐलान किया कि काफ़िले को रोका जाए ताकि कुछ अंधेरा आ जाए, अंधेरे में बीबियों को लेकर जाएंगे ताकि बीबियों के साए पर किसी की निगाह ना पड़े। जब हम शाम से निकले थे, मदीने से निकले थे, दिन को रात होने का इंतज़ार किया गया। जब हम शाम पहुँचे तो रात में पहुँच गए थे। जालिमों ने यह कहकर हमें रुका दिया कि उजाला हो जाए ताकि अली की बेटियों को शाम के बाजार में ले, दिन के उजाले में। फिर इमाम ने फरमाया बस इतना ही नहीं था, हमें शाम के दरबार में, दरबार के बाहर 3 दिन तक ये कहकर रुकाया गया, दरबार सज रहा है, दरबार सज रहा है, दरबार को सजाया जा रहा है, दरबार में चराग लगाए जा रहे हैं, दरबार में कुर्सियां सजाई जा रही हैं, खास मेहमान आए जा रहे हैं। 3 दिन तक दरबार शाम के बाहर हमको रुकाया गया। अब इन 3 दिनों में इमाम सज्जाद फरमाते हैं वो मुसीबत हम पर आई जिसको देखकर हमारे दिल बहुत तड़प गए। कहा मौला वो क्या मुसीबत थी? इन 3 दिनों में जालिम शोहदा के सरों को बीबियों के सामने ले जाके रख देते थे। अली अकबर का सर लैला के सामने था, असगर का सर रबाब के सामने था, कासिम का सर फरवा के सामने था, हुसैन का सर सकीना के सामने था, शोहदा के सर उनके माओ और बहनों के सामने ले जाकर रख दिए थे। जालिम शाम पहुंचने की खुशी में जो सर हाथ में थे उन सरों को लेकर खुशियों से उछाला करते थे, जिसके नतीजे में कभी कासिम का सर गिर जाता, कभी अकबर का सर गिर जाता, कभी मेरे हुसैन का सर गिर जाता। मेरी आंखों ने देखा, इमाम सज्जाद फरमाते हैं मेरी आंखों ने देखा कि मेरे बाबा के सर से ताजा खून जारी हो। अल्लाह अकबर। 3 दिन गुजर गए। 3 दिन के बाद यजीद की तरफ से यह हुक्म आया कि अहले हरम को शाम में दाखिल कर दिया जाए। दरवाज़ा खोला गया, दरवाजे के बाहर हमें रुकाया गया। शाम के गलियों में ये ऐलान किया गया, उन इलाकों में जिन इलाकों में यहूदी रहा करते थे, और ए यहूदियों, खैबर और खंदक में तुम्हारे बड़ों को जिसने कत्ल किया था उसकी औलाद आ रही है, जिसको बदला लेना है वो तैयार हो जाए, जिसको भी इंतकाम लेना है वो तैयार हो जाए। इस ऐलान के नतीजे में इमाम सज्जाद फरमाते हैं मैंने अपनी आंखों को इस मंजर को देखने के लिए एक मर्तबा निगाह दौड़ाई, एक जुमले में सारे मसाइब को खुलासा कर दिया इमाम ने फरमाया एक निगाह मैंने डाली, शाम के गलियों पर कोई हाथ ऐसा नहीं था जो खाली रहा हो, हर हाथ में कुछ ना कुछ था। मेरी आंखों ने देखा किसी हाथ में पत्थर थे, किसी हाथ में लकड़ियां थी, किसी हाथ में गर्म पानी था। इमाम फरमाते हैं यहां तक मैंने देखा जिस हाथ में कुछ नहीं था उनके हाथों में खाक और मिट्टी थी जो हम पर उछालने के लिए रखा गया था।
عزیزان محترم، اے عزاداران امام مظلوم، امام مسجد سے یہاں تک کا راستہ کتنا ہے، حقیر تو نہیں گیا۔ اللہ اس مجلس کے صدقے میں ہم سب کو 14 معصومین مخصوصاً شام کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ جو حضرات گئے ہیں اس منظر کو وہ زیادہ احساس کریں گے۔ ہم صرف مثال کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، باب الساعات سے یزید کا دربار زیادہ دور نہیں ہے۔ سمجھا آپ، مسجد سے حسینی عاشور خانہ، اگر مسجد سے حسینی عاشور خانہ اگر کوئی آدمی آہستہ آہستہ بھی آئے تو کتنا وقت لگے گا؟ بہت آہستہ آئے، بہت آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، ایک ایک قدم رک کر بھی آئے۔ باب الساعات سے یزید کا دربار اتنے ہی کچھ فاصلے پر تھا۔ امام سجاد فرماتے ہیں ہم صبح کی اذان ہو رہی تھی اندر گئے، مغرب کی اذان ہو رہی تھی دربار پہنچے۔ سننے والے نے کہا مولا اتنا کم راستہ اور اتنا زیادہ وقت کیوں لگ گیا؟ امام نے فرمایا لوگوں نے اتنے مصائب ہم پر ڈھانے شروع کیے، اتنے پتھر برسائے، اتنے لکڑیاں برسائے۔ امام سجاد فرماتے ہیں پھینکنے والے سست ہو کر بیٹھ گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اہل بیت حرم پر وہ کیا صدمہ پہنچا ہوگا۔ امام سجاد فرماتے ہیں اسی راستے میں کسی شخص نے گھر کے چھت کے اوپر سے آگ کے شعلے برسائے، ایک شعلہ میرے امامے پر آ کر گر گیا، میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، میں اس آگ کو دور نہیں کر سکتا تھا، میں دیکھ رہا تھا آہستہ آہستہ آگ میرے سر تک پہنچ گئی، بس میں تڑپ رہا تھا لیکن کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ ایک چاہنے والا وہاں قریب تھا، اس نے آ کر کہا مولا اگر کوئی حکم ہو تو بتائیں۔ امام نے فرمایا اے چاہنے والے اگر میری کچھ خدمت کرنا چاہتا ہے وہ قریب جو پتھر پڑا ہوا ہے وہ پتھر میرے قریب لے آ۔ پتھر قریب لایا، کہا پتھر پر چڑھ جا۔ جب میں پتھر پر سوار ہو گیا امام نے سر کو جھکا کر فرمایا اس امامے کی آگ بجھا۔ میں نے امام کے سر سے امامے کی آگ بجھائی، پھر امام سے کہا مولا اور کوئی حکم ہو تو بتائیں۔ امام نے فرمایا اے چاہنے والے تیرے سر پر جو تو نے کپڑا باندھا ہے اس کپڑے کو کھول دے۔ کہا مولا کیا کروں کھول کر؟ کہا گرم بیڑیاں ہو گئی ہے، بیڑیوں کو اٹھا کر اس کپڑے کو بیڑیوں کے نیچے رکھ دے تاکہ زیادہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ چاہنے والا کہتا ہے امام کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں نے امام کے گردن کی توق کو اٹھایا تاکہ کپڑا نیچے رکھوں۔ میری آنکھوں نے دیکھا کوفے سے شام آنے کے نتیجے میں امام کے گردن کی ہڈیاں امام کے گردن کی ہڈیاں نظر آ رہی تھی۔ بس آخری مصیبت اور آپ کی زحمت تمام۔ امام فرماتے اس کے علاوہ جو مصیبت ہم پر ہوئی ہمیں اس بازار میں لے جایا گیا جہاں کنیزوں کو بیچا کرتے ہیں، اس بازار میں لے جا کر میری چھوٹی بہن سکینہ کو بٹھا دیا اور کہا کہ یہ غلاموں اور اسیروں کا بازار۔ امام فرماتے ہیں جب دربار کے اندر پہنچے تو منظر اتنا دردناک تھا، پھوپھی اماں نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا سجاد ایسا لگتا ہے زینب زندہ نہیں رہے گی۔ سجاد میں علی کی بیٹی ہوں، فاطمہ کی لاڈلی ہوں، بیٹا سجاد میں کیسے اندر جاؤں؟ میں نے کہا پھوپھی اماں میرا آسرا لے لیں، میرا سہارا لے لیں۔ بیویوں نے گھیر لیا، پھوپھی اماں ایک جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ یزید نے کہا علی کی بیٹی کہاں ہے؟ زینب نے جواب نہیں دیا، کہا میرے دربار میں مجھے جواب نہیں دیتی۔ ایک سپاہی کو حکم دیا کہ تلوار لے جاؤ اور علی کی بیٹی سے کہو جواب دے، اگر جواب نہ دے تو تلوار سے قتل کر دینا۔ سپاہی تلوار لے کر قریب پہنچا، بیویوں کو ہٹایا، زینب کبریٰ کے قریب پہنچا، کہ اے علی کی بیٹی یزید سوال کر رہا ہے جواب دو ورنہ میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ تلوار ہاتھ میں تھی، جیسے ہی تلوار ہاتھ میں نکالا
فضا آ کر سامنے کھڑی ہو گئی، میں نوکرانی ہوں اس گھرانے کی، میں خادمہ ہوں، میں نے بچپن سے زینب کو پالا ہے، زینب مجھے اماں بلاتی ہے، جب تک فضا زندہ رہے میں زینب پر ایک زخم بھی آنے نہیں دوں گی۔ جیسے ہی ظالم نے سنا، کہا کہ اب جب ہم سیدانیوں پر رحم نہیں کرتے تو خادموں پر کیا رحم کریں، پہلے تمہارا کام تمام کر دوں گا پھر زینب کا۔ یہ کہہ کر تلوار اوپر اٹھایا، فضا نے ایک نگاہ دربار پہ ڈالی، کیا دیکھا کہ افریقہ کے کچھ لوگ مہمان بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فضا نے ایک نرم لہجے میں فرمایا، اے دربار میں بیٹھے ہوئے افریقہ کے لوگوں، تمہاری غیرت مر گئی ہے، تمہارے ملک کی ایک عورت پر حملہ ہو رہا ہے، اس کی عزت پر بات آ رہی ہے، تم لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہو۔ بیٹھے ہوئے غفلت میں لوگ اٹھ گئے، یزید سے کہا، یزید اگر ہمارے ملک کی خاتون پر ایک زخم بھی آ جائے دربار کو خون سے بھر دیں گے، ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اگر ہمارے ملک کے لوگ ہم سے سوال کریں تمہاری غیرتیں کہاں ہو گئی تھی تو ہم کیا جواب دیں؟ بس اتنا کہنا تھا کہ جب لوگوں نے فضا کی مدد کے لیے ہاتھوں کو اٹھا لیا، زینب نے نجف کا رخ کر کے ایک جملہ فرمایا، اے میرے بابا علی، زینب کی غربت دیکھو بابا، فضا پر رحم کرنے والے موجود، لیکن فاطمہ کی اس بیٹی آپ کی لاڈلی پر کوئی رحم نہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔